اچھا، السلام علیکم۔ آج کی سماعت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں۔ پھر سے ایک بڑا اہم سوال پوچھوں گی اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دن ایک باپ اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس جائیداد میں سے جو ایک بہن کا ہے نا جائیداد، وہ بھائی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہن کو کہو کہ اچھا انصاف چاہیے تو آپ کورٹ میں چلے جاؤ، وہ کہتی میں اپنا رشتہ نہیں خراب کروں گی، یہی کہتی ہے نا، ہاں میں رشتہ نہیں خراب کروں گی جس نے میری جائیداد کھا لی ہے، یہی ہوا نا۔ اسی طرح آپ یہ جو کیس چل رہا ہے نا، یہ اسی قسم کا کیس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا کہ آپ کے اوپر کہ یہ ان کی حکومت گرا دو۔ یہ کیس وہ ہے کہ عمران خان نے کس کو کہا غداری، انہوں نے کہا غداری وہ ہوتی ہے جب آپ ملک سے باہر جن لوگوں کو آپ بتاؤ یا اپنا سامان یا اپنے ملک کے بارے میں باہر کسی کو انفارمیشن دو۔ عمران خان کو سزا کس چیز کے لیے مل رہی ہے؟ اس میں دشمن کون تھا جس کو عمران نے یہ انفارمیشن دیا ہے؟ پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون وہ دشمن تھا جس کو عمران خان نے اس سائفر کے بارے میں بتایا کہ سائفر کے اندر وہ والی انفارمیشن ہے کہ ان کی حکومت گرا دو۔ وہ دشمن کون تھے؟ وہ پاکستان کی عوام تھی۔ یہ کیس عمران خان کے اوپر وہ ہے غداری کا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو جب بتایا ہے تو آپ نے کس کے ساتھ غداری کی ہے؟ بس صرف یہ نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو سمجھ آ گئی کہ اپنے لوگوں کو ان کا جب ان کا ووٹ چوری ہو رہا تھا تو عمران خان نے ان کو بتایا تو آپ کا ووٹ چوری ہو رہا ہے، یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب بتائیں عمران خان نے غداری پھر کس کے ساتھ کی ہے اگر اپنے لوگوں کو بتانے کی غداری کی ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے ساتھ عمران خان نے غداری کیا ہے؟ کیونکہ یہ میسج پھر سے میں بتا رہی ہوں ڈونلڈ لوڈ نے بھیجا تھا جنرل باجوہ کے لیے کہ ان کی حکومت گراؤ۔ اب غداری تو لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی جن کا ووٹ چوری ہو رہا تھا۔ اب ناراضگی جس کے لیے عمران خان اور شاہ محمود کو سزا ملی ہوئی ہے 10 سال کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے باجوہ صاحب کا پیغام لوگوں کو کیوں سنایا؟ وہ تو صرف باجوہ صاحب کے لیے تھا، آپ نے ان لوگوں کو سنا دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ سزا کو سنتے ہوئے ان کو اتنے دن ہو گئے ہیں، ججز کو کیا مشکل پیش آ رہی ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ اب یہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے کہ عمران خان یا شاہ محمود غدار ہیں کہ نہیں؟ ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو سک رہا کہ عمران خان اور شاہ محمود غدار ہیں کہ نہیں؟ جو غداری کا تمغہ دیتے باندھتے پھر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ججز کو بھی پوچھا جائے گا، پہلے ہم سارے پاکستانیوں کو بتا دو کہ ایک دفعہ بتا دو کیا ہم لوگ غدار ہیں؟ یہ ملک کسی اور کا ہے، اور جب ہمیں انفارمیشن ملے گی تو اس کا مطلب اس ملک کے ساتھ غداری ہوئی ہے۔ ہمیں تو یہ لگنے لگ گیا جو ہم پاکستانی ہیں ہم غدار ہیں سارے کے سارے، اور یہ ملک کسی اور کا ہے۔ اب یہ جو کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور یہ اس وقت ڈٹرمن کرنے جا رہا ہے، یا یہ اس وقت پاکستانیوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ لگتا ہے کہ ملک کسی اور کا ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یا تو ہم اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں یا پھر اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔ کل آ جائے گا فیصلہ، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لٹکایا جا رہا ہے، تو کل کیا لگتا ہے؟ سلمان صفدر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کل آ جائے گا اس کا فیصلہ۔ دیکھیں، یہ میں پھر سے کہتی ہوں، پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں اس کیس کی نوعیت۔ ایک جج سزا دے چکے 10 سال کی کیونکہ اپنے لوگوں کو انہوں نے انفارمیشن دی تھی۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ غداری یہ ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کو عمران خان نے ان کے ساتھ جو سازش ہو رہی تھی وہ بتا دی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہو گیا نا، اب آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ سے پہلے ایک جج نے تو سزا دے دی، چلو اس نے تو غلطی کر دی۔ میں جاننا چاہ رہی ہوں جو ڈاکٹر نہیں ہے، سوری، چیف جسٹس عامر فاروق ہے یہ اور ساتھ میاں گل حسن جو بیٹھے ہیں، ان کو سمجھنے میں اتنا ٹائم لگ کیوں رہا ہے؟ ہمیں پہلے دن سے پتہ ہے کہ کیا ہے، تو یہ کتنا دیر یہ چلانا ہے کہ پہلے کہ یہ انصاف دے سکیں بس۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی مشکل آ رہی ہے، یہ پیش ہو رہی ہے یہ فیصلہ کرنے میں
آیا یہ ملک پاکستانیوں کا ہے, ہمارا عوام کا ہے, یا یہ کسی اور کا ہے؟ لگتا ہے ان کو بھی اس چیز کی مشکل پیش آ رہی ہے فیصلہ